اے مسلمانوں اب آؤ اصل موضوع کی طرف میں ذہن کو قریب کرنا چاہوں گا۔ حضرات نبی آئے، انقلاب لے کر کے آئے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو اشارہ کر دینا، ورنہ کل ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے تبصرہ مت کرنا۔ زبردستی مائک پا گیا تھا تو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مہینے میں کوئی دن باقی ہوتا ہے جو مائک چھوڑ کر کے بستر پکڑا ہم لوگ کرتے ہیں، اس لیے یہ تو ہمارا ان کا بہت پرانا رشتہ بن چکا ہے۔ اور ابڈ صاحب آپ گھبرائیں نہیں، مولوی اگر بولتا ہے تو اس کی بھی مجبوری ہوتی ہے۔ آپ بہت اچھا آپ کا مائک ہے، زمانہ ترقی کا ہے، تھوڑی ترقی دکھا دیجیے۔ اب ذرا بولے سبحان اللہ، اور ایک نوجوان مجمع سے اٹھے اور ایسا نعرہ لگائے کہ ایوان باطل میں زلزلہ آ جائے۔ کوئی نوجوان ہے ہی نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ مولا تعالیٰ اس آبادی کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرمائے۔ یا اللہ جو آیا ہے اس کا بھی بھلا فرما، جو نہیں آیا ہے اس کا بھی بھلا فرما۔ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا سب کے والدین کریمین کی مغفرت فرما دے، سب کے آنے والے نسلوں کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین تو کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی آئے انقلاب لے کر کے آئے، نبی آئے دستور حیات لے کر کے آئے، نبی آئے دستور زمانہ لے کر کے آئے۔ وہ زمانہ یاد کرو اے مسلمانوں جب مکہ المکرمہ میں زندہ لڑکیوں کو قبروں میں دفن کر دیا جا رہا تھا، وہ دور یاد کرو۔ حضرات اسی زمانے میں ایک صحابی رسول گزرے ہیں، اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ ہے، جنہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ دہیہ کلبی ایک امیر و کبیر انسان تھے، اپنے قبیلے کے تاجر تھے، اور ساتھ میں حدیث میں آیا ہے بڑے خوبصورت تھے۔ جب یہ گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو عرب کی عورتیں پردے کے پیچھے سے دہیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن میرے سرکار کی نظر حضرت دہیہ کلبی کے چہرے پہ پڑ گئی۔ میرے سرکار اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ دہیہ کلبی کو ایمان کی دولت عطا کر دے، دہیہ کلبی کو یا اللہ مسلمان بنا دے۔ نبی دعا مانگے اور قبول نہ ہو، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں صبح ہوتی ہے، دہیہ کلبی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس مذہب کی بات آپ کرتے ہیں، کس خدا کی بات آپ کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا دہیہ کلبی پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دہیہ کلبی نے کلمہ پڑھ لیا، پھر کہا یا رسول اللہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے مگر دو گناہ میرے بہت بڑے بڑے ہیں، کیا خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ دہیہ کلبی کو ابھی علم نہیں ہے کہ اسلام کا خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، اس لیے سوال کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لو خدا تمہارے جرم و خطا کو معاف کر دے گا۔ بلبل سدرہ حضرت جبریل اتر پڑے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہیہ کلبی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات دہیہ کلبی کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرنے لگے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اپنے دونوں جرم کو بیان کر دو۔ میرے نبی کو معلوم سب ہے مگر تعلیم امت کے لیے فرماتے ہیں دہیہ کلبی بیان کر لو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، 150 گھر ہماری سرداری کے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ سردار ہونے کی حیثیت سے یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے میں ایک قانون بنایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہو تو اسے گلا دبوچ کر کے مار دیا جائے یا زندہ قبر میں اسے دفن کر دیا جائے۔ یہ قانون یا رسول اللہ میں نے بنایا ہے، اور اپنے انہی ہاتھوں سے یا رسول اللہ میں نے اپنے قوم کے ذریعے 70 بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفن کروا دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا میرا جرم معاف ہوگا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ان کے جرم و خطا کو معاف کر دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، پھر رو پڑے۔ نبی نے فرمایا دہیہ کلبی اب رونے
رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک گناہ میرا اور ہے جو میرا ذاتی گناہ ہے، اسے سوچتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا بیان کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک قبیلے کا سردار بھی ہوں اور بہت بڑا امیر و کبیر تاجر بھی ہوں، یا رسول اللہ میرے گھر مال تجارت اکٹھا ہو چکا تھا، اس وقت میری بیوی حمل سے تھی، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا تھا، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ بیٹا ہے یا بیٹی، یا رسول اللہ اس لیے مال تجارت کو لے کر دوسرے ملک کی منڈی میں مجھے جانا تھا۔ ہم نے اپنی بیوی کو بلایا اور تاکید کیا، سن اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اسے قتل کروا دینا، قبر میں دفن کروا دینا، لڑکا ہوگا تو ہماری امانت سمجھ کر کے اسے پال لینا۔ عرب کا دستور یہ تھا جس کمرے میں عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لیے بٹھایا جاتا تھا وہاں پہلے ہی قبر کا گڈھا کھود دیا جاتا تھا، اگر لڑکی جنم لیتی تھی تو قبر کے گڈھے میں پاٹ دیا جاتا تھا، لڑکا جنم لیتا تھا تو باپ کی امانت سمجھ کر کے اسے پال لیا جاتا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تاکید کر کے میں گھر سے چلا گیا، تقریباً 3.5 سال کے بعد دوسرے ملک سے تجارت کر کے جب میں واپس آیا بے شمار پیسہ کما کر کے لایا تھا، یا رسول اللہ خوشی خوشی اپنے دروازے پر آیا، میرے دروازہ اندر سے یا رسول اللہ بند تھا، میں نے دروازے کی کنڈی پہ دستک دیا اور کہا دروازہ کھولو، اتنا کہنا تھا اندر سے ایک بچی کی آواز ابھرتی ہے، کون ہے دروازے پر؟ یا رسول اللہ جب میں نے لڑکی کی آواز سنی تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میں نے سوچا کہیں میرے گھر میں لڑکی تو نہیں پیدا ہو گئی، میری بیوی نے اس کی پرورش کر لیا۔ یا رسول اللہ مجھے غصہ آیا، میں تم تما کر کے کہا اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے غصے سے کہا دروازہ کھول، میں مالک مکان دحیہ کلبی کھڑا ہوں، اتنا کہنا تھا یا رسول اللہ دروازہ کھلا، ایک 3.5 سال کی بچی باہر نکلتی ہے، اپنا سر میرے دونوں پیروں کے بیچ میں ڈال دیتی ہے، ٹانگوں کے بیچ میں ڈال دیتی ہے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا آپ کہاں تھے؟ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کب سے میں آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی، کب سے میں منتظر تھی۔ یا رسول اللہ جب مجھے یقین ہو گیا یہ میری بیٹی ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میں نے غصے کی عالم میں اپنی بیوی کو تلاشنا شروع کر دیا، ایک دیوار کا سہارا لے کر میری بیوی سہمی کانپ رہی تھی، میں نے تڑپ کر پوچھا، میں نے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہوگی تو قتل کر دینا، تو نے بیٹی کو پال لیا۔ تب دحیہ کلبی کی بیوی کو اللہ نے حوصلہ دیا، انہوں نے کہا دحیہ کلبی سنو، جس طرح بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں ایسے بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے، ہم نے رحمت سمجھ کر اس بچی کو پالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میں نے اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں دیکھا کہ کہیں میں بزدل نہ ثابت ہو جاؤں، اس وقت میں چپ ہو گیا، تقریباً 15 دن تک یا رسول اللہ میں صبر کرتا رہا، مگر انتقام کی آگ شعلوں کی طرح میرے سینے میں چل رہی تھی۔ یا رسول اللہ 15 دن گزرنے کے بعد ہم نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور کہا میری بچی کو غسل کراؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اسے میں ذرا بازار لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اے ملت کے نوجوانوں، اے ملت کے لوگوں، اے مقدس اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں کان کھول کر کے سن لو، حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ 15 دن کے بعد جب میں نے کہا تو میری بیوی کی روح جھوم جاتی ہے، جلدی سے اٹھی میری بچی کو غسل کرواتی ہے، اچھے کپڑے پہنا کر ایک حسین خوبصورت سا دوپٹہ لیتی ہے، اس کے گردن میں ڈال دیتی ہے، میرے حوالے کر دیا۔ ماں خوش ہے کہ باپ نے بیٹی کو تسلیم کر دیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بیٹی جب میرے گود میں آئی تو ایسا لگتا تھا 14ویں کے چاند کا ٹکڑا اتر کر کے آیا ہو، اس کی شکل ہو بہو میرے شکل سے ملتی تھی، اس کا چہرہ میرے چہرے سے ملتا تھا، دل تو چاہتا ہے تھا کہ جی بھر کر کے پیار کر لو، مگر اپنا ہی بنایا ہوا قانون راستے کی دیوار بن چکا تھا، میں پیار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سائیڈ میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور اپنا قدم بڑھایا، اس کمرے کی طرف بڑھایا یا رسول اللہ جہاں قبر کھودنے کے لیے پھاوڑا رکھا ہوا تھا، جہاں کدال رکھی ہوئی تھی، جب میں اس کمرے کی طرف جا رہا تھا تب میری بیوی نے آ کر کے میرا راستہ روکا، کہا میرے سردار اس ننھی سی جان پر رحم کرو، اس نے تمہاری
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा। कहते या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी को धक्का दे दिया, एक झटके से बाहर निकला, मेरी बीवी तड़प तड़प करके रो रही थी, उसकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। ऐ मुसलमानों, साहिल के तमाशाई सभी डूबने वालों पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। कहते या रसूल अल्लाह मैं अपनी बच्ची को लेकर के जा रहा था, मेरी बच्ची खुशी खुशी मेरे गले से लिपटी हुई थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह अपने नन्हे नन्हे हाथों से में गर्दन में अपना हाथ डाल देती है और मेरे लबो रुखसार को चूमती है, कभी मेरे पेशानी को चूमती है, कभी मेरे होठों को चूमती है, कभी मेरे बालों में या रसूल अल्लाह नन्ही नन्ही उंगलियों से कंघी करके कहती है मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हो। उस बच्ची को कुछ नहीं खबर है, बाजार नहीं तुझे मौत के गड्ढे में ले जा रहा है तेरा बाप। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची मुझसे प्यार करती रही मगर मुझे जरा भी रहम न आया। ऐ मेरे आका मैंने ले जा करके अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने कब्र का गड्ढा खोदने लगा। हजरात जिन लोगों ने हज किया है या उम्रा किया है, मक्का मुकर्रमा में वो कब्रें आज भी मौजूद है जहां 1450 साल पहले जिंदा लड़कियों को कब्रों में गाड़ दिया गया था, वो कब्रें आज भी महफूज है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल हो गया, ऐ मेरे आका जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था तो मेरे जिस्म से पसीने गिर रहे थे, गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़ों को गंदा कर रहे थे। इतने में मेरी बच्ची दौड़ करके आती है या रसूल अल्लाह और अपना दुपट्टा लाती है, मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को साफ करती है या रसूल अल्लाह और मेरे चेहरे से टपकते हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछ देती है और कहती है मेरे बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, जरा आओ मेरे साथ बैठ जाओ, अपनी बेटी से मोहब्बत कर लो, अपनी बेटी से प्यार कर लो। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे रहम न आया, फिर भी मुझे तरस न आया। मैंने जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल कर लिया तब अचानक मैं आगे बढ़ा और उठाया और पूरी ताकत के साथ उठाकर या रसूल अल्लाह मैंने उसे कब्र के गड्ढे में पटक दिया। मेरी बच्ची तीख मार करके रोने लगी, निकलने का कोशिश कर रही थी या रसूल अल्लाह मैंने पैर से ठोकर मार कर फिर गिरा दिया। तब उसने नन्हे नन्हे हाथों से हाथ जोड़ करके कहा था मेरे बाबा मुझे जाने दो, अगर मेरे चेहरे से नफरत है मुझे घर से निकाल दो, मैं पलट करके तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आऊंगी, मगर मुझे छोड़ दो। कहते या रसूल अल्लाह मुझे रहम न आया, मैंने दीवाने की तरह फावड़ा उठाया और कब्र की मिट्टी बराबर करने लगा, कब्र का गड्ढा पाटने लगा, उसे दफन करने लगा। वो रोती रही तड़पती रही, मुझे रहम न आया या रसूल अल्लाह। जब गर्दन तक मेरी बेटी कब्र के अंदर फंस जाती है, आखिरी दुआ उसने मरने से पहले जो मांगा था मेरे आका, वो सोचता हूं तो कलेजा फट जाता है, कलेजा मुझ को आता है। मेरे नबी फरमाते हैं दया कल्बी तेरी बेटी ने वो आखिरी दुआ क्या किया था, कहा या रसूल अल्लाह मरने से पहले मेरी बेटी ने अपने आप को आसमान की तरफ बुलंद करके कहा था या अल्लाह वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। कहते कहते या रसूल अल्लाह मेरी हमें बेटी हमेशा के लिए कब्र में दफन हो। नबी इतना रोए, वाक़यात के रावी मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं मेरे नबी इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी आंखों से भीग जाती है। 2 मरतबा दहिया कल्बी से कहा वबा वाक़या सुनाओ, बयान करो। मेरे नबी रोने लगे। फिर उसी मजमे में एक तारीखी जुमला मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे जानसार सहाबा सुनो, खुदा ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों को अदब सिखा दे, अदब मतलब दीन की तालीम सिखाकर शादी कर दे, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं। कल कयामत में जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बीच में बीच की उंगली हुआ करती है। नबी फरमा रहे हैं। अब यहीं पर जहन लीजिए, आज दावा करने वालों, हम दो हमारे दो का नारा लगाने वालों, आओ जरा अजमत इस्लाम को देखो, इस्लाम की शान को देखो। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों से निकाह करो जिनके यहाँ बच्चों की तादाद ज्यादा हो, ताकि कयामत के दिन मैं अपने
اپنی امت سے فخر کرو. یہ میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے. جب دو والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے تو 3 کا مقام کیا ہوگا, 4 کا مقام کیا ہوگا, 5 کا مقام کیا ہوگا. اب یہی ایک پہلو پہ اور غور کرنا ہے. نبی کے امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لا ولد ہوں گے, نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ کوئی بیٹی ہوگی, نہ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتی ہے, یا رسول اللہ, یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچوں نے جنم لیا ہو, مگر آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لا ولد ہوں گے, نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی, نہ یار ہوگا نہ مددگار ہوگا. ان کے بارے میں میرے آقا ذرا فرما دیجئے. تب میرے نبی نے فرمایا تھا, اے عائشہ, جس کا دنیا میں کوئی نہ ہوگا, قیامت کے دن اس کا سہارا میں بنوں گا. نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا, حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا, ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا, ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. واہ 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 واہ. کل شریف کا وقت قریب ہے, 12:10 تک, 12:05 میں انشاءاللہ خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا بہار